اور فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے محبوب، تمہارے آقا جنہوں نے تمہیں اپنے شرف صحابیت سے نوازا ہے، صاحبکم جنہوں نے تمہیں اپنی مجلس میں بٹھا کر، جس محبوب نے تمہیں اپنی مجلس میں بٹھا کر صحابی بنا دیا ہے، یہ ہے صاحبکم۔ اس سے مراد دوست یا ساتھی نہیں ہے۔ بہت مترجمین نے کہا کہ آپ کے ساتھی نہ بھولے نہ بھٹکے۔ تو جب میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا عرفان القرآن، تو جب میں سورہ نجم پر پہنچا ما ضل صاحبکم، صاحبکم کا معنی، تو بہت سارے مترجمین قرآن مجید کا جو ترجمہ اٹھائیں وہ لکھ دیتے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے رفیق نہ بھولے نہ بھٹکے۔ تو میری طبیعت گوارا نہیں کی، میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ یہ کہے کہ تمہارے ساتھی نہیں بھٹکے۔ حضور ساتھی تو نہیں ہے، ساتھی تو برابری میں آ جاتا ہے، ہمسری میں آ جاتا ہے۔ تو پھر لفظ صاحب کیوں استعمال کیا؟ تو میں سمجھ گیا کہ صاحب بھائی اردو زبان کا صاحب تو ساتھی اور رفیق ہی ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، عربی کا، قرآن کا۔ تو اس کی اصل کو دیکھیں تو صاحب کا لفظ تو صحبت سے ہے، صحبت سے ہے۔ تو یہ صحبت دینے والا یا صحبت لینے والا وہ صاحب ہوتا ہے، کسی کی صحبت میں بیٹھنے والا یا کسی کو اپنی صحبت میں بیٹھانے والا۔ تو جب میں نے اس پر توجہ کی تو میں نے ترجمہ یہ کیا کہ ما ضل صاحبکم، صحابہ کرام کیسے صحابی بنے؟ نہ وہ تہجد پڑھ کے صحابی کہلائے، تہجد نے انہیں صحابی کا ٹائٹل نہیں دیا، نماز پنجگانہ نے صحابی کا ٹائٹل نہیں دیا صحابہ کرام کو، وہ جہاد کرتے جہاد نے انہیں صحابی نہیں بنایا، علم اور تقوی اور فہم اور بصیرت نے صحابی نہیں بنایا، ان کے اخلاص نے، زہد اور ورع نے ان کو صحابی نہیں بنایا، ان کی قربانیوں نے، انہوں نے ہجرت کی، ہجرت سے مہاجرین بنے، صحابی نہیں کہلائے، انہوں نے ریسیو کیا، ٹھہرایا اہل مدینہ نے، وہ انصار بنے، اس سے صحابی نہیں بنے۔ صحابی کا لقب کہاں سے وجود میں آیا؟ وہ ان کے علم سے، عمل سے، ہنر سے، تقوی سے، جہاد سے، اعمال سے، کسی شے سے وہ صحابی نہیں بنے۔ تو صحابی کا ٹائٹل وجود سے کہاں سے وجود میں آیا؟ صحابی کا ٹائٹل فقط آقا کی صحبت میں بیٹھنے سے آیا، حضور کو تکنے سے آیا، حضور کے دیدار سے آیا، حضور کی مجلس کی حاضری سے آیا۔ تو حضور کی مجلس میں آئے، ایمان کی آنکھ سے حضور کا دیدار کیا، تو حضور کے شرف صحبت نے انہیں صحابی بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ ہستی جس نے تمہیں اپنی مجلس اور اپنی صحبت کے فیض سے صحابی بنا دیا ہے، جس نے تمہیں اپنے شرف صحبت سے نوازا ہے، جس نے تمہیں اپنے فیض صحبت سے نوازا ہے۔ یاد رکھ لو جب معراج کی رات مجھے ملنے آئے تو نہ وہ بھولے نہ بھٹکے، یعنی نہ غلط سمت چلے اور نہ راستے میں کوئی ایگزٹ ہی غلط لیا، یعنی معمولی سے بھی رائے حق سے نہیں ہٹے۔ تو اللہ رب العزت نے کلیتاً حضور سے بھولے بھٹکنے کی نسبت کی نفی کر دی، اور یہ کہہ کر تمہارے محبوب جن کی صحبت کے سے فیض یافتہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر بھول گئے، لوگ کہتے ہیں اپنی زندگی میں یہاں بھول گئے۔ ارے یہاں زمین پر تو راستے بھی ہوتے ہیں، ایسٹ اور ویسٹ بھی ہوتا ہے، ڈائریکشن بھی ہوتی ہیں، گلیاں بھی ہوتی ہیں، کوچے بھی ہوتے ہیں، نشان بھی ہوتے ہیں۔ یہاں تو 100 راستے ہیں کہ مسافر نہ بھی جانتا ہو تو کسی نہ کسی طریق سے راستہ صحیح پا لیتا ہے۔ زمین پر تو نشانات ہیں۔ تم کہتے ہو یہاں زندگی میں معاذ اللہ استغفر اللہ بھولے رہے اسلام اور بعثت سے پہلے، یہاں تو فطرت بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، شرک اور توحید اور حق اور باطل اور نیکی اور بدی کا فہم اور فطرت بھی تھا۔ تم کہتے ہو معاذ اللہ حضور کو بھولنے کا عقیدہ رکھنے والے کہ یہاں بھولے رہے بعثت سے پہلے۔ ارے وہ نبی اس دنیا میں کیسے بھولا؟ میں تو تمہیں بتا رہا ہوں وہ عالم لا مکاں پر جب پہنچا، جب کوئی نہ نشاں ہے، نہ منزل ہے، نہ راستہ ہے، نہ سمت ہے، نہ جہت ہے، نہ کوئی راستہ بتانے والا تھا، نہ کوئی راستہ ایگزٹ بتانے والا تھا، نہ کوئی سمت بتانے والا تھا، نہ مکاں تھا، نہ مکاں کا راستہ تھا۔ وہ محبوب جب اس رات میری ملاقات کے لیے آیا تو جبرائیل ساتھ لانے والا بھی پیچھے رہ گیا، سدرۃ المنتہا پر براق بھی رہ گیا، جبرائیل جو لے کر آئے تھے جبرائیل امین وہ بھی رہ گئے۔ جب مکان چھوڑ کر لا مکان میں گئے تو لا مکان میں نہ مکان تھا، نہ راستہ تھا، نہ طریق تھا، نہ سمت تھی، نہ جہت تھی، نہ نشاں تھا۔ میرا محبوب جب عالم لا مکان میں نہیں بھولا اور نہیں بھٹکا تو وہ عالم مکان میں کیسے بھول سکتا ہے؟ جو بے نشان دنیا میں جا کے بھی نہیں بھولا اور بھٹکا، وہ اس نشان والی دنیا میں کیسے بھول سکتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی، اب حضور علیہ السلام کے لیے آپ اللہ کی محبت کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مکان و لا مکان میں بھولنے یا بھٹکنے کی نسبت بھی حضور کے لیے گوارا نہیں کرتا، اس کی بھی نفی کر دی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ۔